مولاي صل وسلم دائما ابدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی 2021 کا مہینہ برج جدی یعنی کیپریکون والوں کے لیے کیسا رہے گا؟ آپ لوگوں کا یہ مہینہ بہت اچھی تبدیلیوں کے ساتھ آیا ہے، مگر کچھ معاملات بیچ میں بگڑیں گے، وہ انشاءاللہ آگے پوری مکمل ڈسکس کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ کے برج کا پڑھائی، صدقہ اور باقی مکمل تفصیل اور بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہیں بڑی عید کی وجہ سے، وہ میں نے ویڈیو کے اینڈ میں بتائی ہوئی ہیں، وہ آپ سنیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بزنس مین حضرات، بزنس مین ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک، یعنی جو بھی بندہ تجارت کرتا ہے، چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، وہ بندہ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی تبدیلیوں والا مہینہ ہوگا۔ کاروبار کے اندر کافی تبدیلیاں آئیں گی، جیسے آپ کاروبار تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اگر کاروبار تبدیل کریں تو آپ کو کافی زیادہ اس سے فائدہ ہوگا۔ ایک عرصے سے آپ کے جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں وہ اس مہینے میں بہتر ہو سکتے ہیں۔ کافی زیادہ ایسی جگہ سے جہاں سے آپ نے پیسے لینے تھے، آپ کو وہاں سے پیسے مل سکتے ہیں، پرانا قرض مل سکتا ہے۔ اگر آپ نے نئے قرض کی کوئی اپلائی کرنی ہے تو وہ انشاءاللہ اس مہینے میں کیجیے، آپ کا قرض آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کاروبار کی جگہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور کافی عرصے سے نہیں کر سکتے تو اس مہینے کے اندر کوشش کریں، آپ کا وہ بھی معاملہ ٹھیک ہوگا۔ یعنی اوورآل آپ کے لیے کافی اچھی تبدیلیاں یہ مہینہ لے کر آیا ہے، جو کہ آپ پچھلے 2 سے 3 سال میں کرنا چاہتے تھے۔ بڑی تبدیلیاں، چھوٹی نہیں، بڑی تبدیلیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو برج جدی والوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کے ساتھ بہت جلدی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر کے اندر دیکھنا چاہیے، جو میں نے پہلے تفصیل سے بتائی ہوئی ہیں باتیں، کہ اپنی بیگم کو دیکھیں، اپنی والدہ کو دیکھیں کہ ان کے اوپر کوئی جادو کا مسئلہ تو نہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد اپنے علاج شروع کروائیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ بہت اہم ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر آپ اپنا علاج شروع کرواتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خاص طور پہ ان معاملات کے اندر جو معاملات آپ کے پچھلے 3-4 سال سے رکے ہوئے ہیں اور آپ جتنی کوشش کرتے تھے وہ ساری کی ساری واپس آتی تھی، تو وہ معاملات آپ کے بہتر ہو جائیں گے اگر آپ اس مہینے کے پہلے، دوسرے اور تیسرے ہفتے کے اندر اپنا دھیان کرتے ہیں تو۔ جی، تو اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ لوگوں کے بارے میں۔ تو آپ کے بھی معاملات جو ہیں وہ بڑی تبدیلیوں سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نوکری چینج کرنا چاہتے تھے تو وہ آپ انشاءاللہ اس مہینے میں چینج کر سکیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ نہیں چینج کرنا چاہتے ان کی ترقی اس مہینے ہو سکتی ہے۔ بس اپنا صدقہ اور زکوٰۃ کا ذرا دھیان کیجئے۔ اگر آپ اپنا صدقہ اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت بڑی تبدیلیاں انتظار کر رہی ہیں۔ آپ کی ترقی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کے بعد وہ لوگ جن بچوں کے پاس یا میری بچیوں کے پاس نوکری کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ کو اس مہینے بہت اچھی نوکری مل سکتی ہے، خاص طور پر اس مہینے کے آخری 2 ہفتوں کے اندر۔ تو آپ کوشش کریے، آپ کو اس مہینے کے اندر لازمی نوکری ملے گی، مگر آپ بھی اپنے صدقے اور زکوٰۃ کا دھیان کیجیے، وہ لازمی دیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم ان بچے بچیوں کی طرف جن کے رشتے نہیں ہو رہے۔ تو آپ کے رشتے ہونے کے چانسز اس مہینے کے اندر بہت زیادہ ہیں، بشرطے کہ آپ کو کوئی نظر بد کا مسئلہ نہ ہو۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ لوگوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہر چیز کی رکاوٹ بنتی ہے۔ آپ لوگ اگر اپنا صدقہ زکوٰۃ دیں تو یہ سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں ہر چیز کے اندر یہ چیز کہتا ہوں کہ یہ صدقہ دے، زکوٰۃ دے۔ اس کے بغیر آج کل کے معاملات، کیونکہ آج کل کے دور میں حسد بہت زیادہ ہے، تو جتنا زیادہ حسد ہے اتنے زیادہ لابھ۔ غور کریں کہ زیادہ تر لوگ اس وقت ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ وجہ کہ لوگوں کے پاس ویسے کھانے کو نہیں ہے، مگر لوگوں کے اوپر جادو ٹونا کروانے کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ تو اس لیے میں یہ بار بار یہ بات کرتا ہوں، اپنا صدقہ زکوٰۃ لازمی دیا کریں۔
تو جو میں نے ویڈیو کے میں بتایا ہے وہ سنیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں گھریلو جھگڑے کے جو معاملات ہیں، گھریلو معاملات یعنی کہ ازدواجی زندگی آپ کی جو ہے وہ کافی ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ آپ کو آپ کے گھر سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے اور والدین سے آپ کی علیحدگی ہو سکتی ہے۔ تبدیلیوں سے مراد یہی ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اچھی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، تو ملے جلی چیز ہے، مگر یہ ہے کہ گھر سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو اس چیز کا دھیان کرنا چاہیے۔ صدقہ زکوٰۃ دیں، انشاءاللہ یہ معاملات بھی آپ کے بہتر رہیں گے۔ اگر آپ علیحدہ ہوں گے بھی تو آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا۔ بیماریوں کا حملہ اس مہینے آپ کے اوپر بہت کم رہے گا، نظر بد کا مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کو رہے۔ اب آ جاتے ہیں ان بچیوں کی طرف جن کا اولاد کا مسئلہ ہے۔ آپ کے لیے مہینہ بہت بہتر ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جی جان سے جتنی کوشش ہو سکے اس مہینے کے پہلے، دوسرے اور تیسرے ہفتے میں اپنا علاج کروائیں۔ چوتھے اور پانچویں ہفتے میں آپ کو حمل ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ بچوں کو نظر بد کا مسئلہ کافی زیادہ بنے گا اس مہینے کے اندر، تو اس کا بھی صدقہ زکوٰۃ آپ دیں۔ جی، تو اب جو بات میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خطرناک ایک طرح سے ہے۔ آپ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر آپ اپنی زندگی کے 10-12 منٹ میری ویڈیو کو نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ آپ کی میری تمام ویڈیوز کو دیکھنا بیکار ہے، آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ وہ بیکار ہے۔ میں اصل میں ہر چیز کا پہلو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آگے آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس مہینے میں نے جو پڑھائی نکالی ہے اور جو صدقہ نکالا ہے وہ میں نے دونوں مہینوں کو ملا کر نکالا ہے، یعنی اسلامی مہینے کے حساب سے بھی اور دوسرے انگلش مہینے کے حساب سے بھی، کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری تھا۔ یہ مہینہ جو اسلامی مہینہ آ رہا ہے اس کے اندر جو 3 دن ہوتے ہیں عید کے، پہلا، دوسرا اور تیسرا، یہ سفلی اور کالے علم کرنے والوں کے لیے بہت گولڈن دن ہوتے ہیں، کیونکہ ان دنوں کے اندر ہر بندہ بے احتیاطی کرتا ہے اور خاص طور پر وہ جو ہے بڑا گوشت بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ بڑا گوشت جو ہے وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بہت سارے ایسے ہمارے طبقے کے اندر ایسے لوگ ہیں جو بیچارے پیٹ بھر کے بڑا گوشت کھاتے ہی عید والے دن ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ چیز خطرناک ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بڑا گوشت چھوڑیں، مگر جو چیز سمجھا رہا ہوں اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے تو آنے والا پورا 1 سال آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اگر آپ اس چیز کو نہ سمجھے تو سمجھانا یہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم 3 دن لگاتار بڑا گوشت استعمال کریں، مگر بڑی عید کے اندر یہ چیز ہوتی ہے۔ تو سفلی اور کالا جادو کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ان 3 دنوں کے اندر آپ کے تمام معاملات کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں، رشتوں میں بندش پیدا کر دیتے ہیں، بیماریوں کو بڑھا دیتے ہیں، جادو ٹونے کے اثرات اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی کام نہیں کرتی، اور وہ ان کے ہر ایک چیز جیسے ایک تیر بہادف ہوتا ہے، ان کی ہر چیز بالکل پوائنٹ پہ جا کے لگتی ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ ان دنوں کے اندر بہت زیادہ کالا جادو کرواتے ہیں۔ تو اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کے آنے والا جو معاملہ ہوگا وہ بہت زیادہ برا ہوگا، آپ کو نقصان دے گا، اور ہوتا بھی ایسے ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ پڑھائی کریں گے تو وہ پڑھائی آپ کی الٹ ہوگی۔ جیسے ایک مثال دیتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر انسان، اب زیادہ تر مسلمان لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پرہیز کرتے ہیں 3 دن، مگر عید والے دن وہی لوگ پورے مہینے کی کسر نکال دیتے ہیں۔ پورا 30 دن انہوں نے شراب نہیں پی، مگر عید والے دن پچھلے پورے 30 دن سے زیادہ شراب بکتی ہے، زنا زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک چیز زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے یہ جو بڑی عید آ رہی ہے یہ بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے، مگر اس کے اوپر سب سے زیادہ کالا جادو کیا جاتا ہے، سفلی علم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس چیز کی پرہیز نہیں کرتے اور کسی طریقے سے آپ اس کو سنبھالتے نہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، معاملات بگڑیں گے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، عید سے پہلے اگر آپ کسی کی بیعت ہیں تو ان سے نقش لیں اپنی حفاظت کا، وہ اپنے گلے میں ڈالیں۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں تو اس سے اپنا علاج کروائیں، اگر آپ کے اوپر پہلے جادو ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے۔ اب جادو والے معاملات کے اندر کیا ہم کو کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ میں نے بہت صاف طریقے سے ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہوئی ہے، پھر بھی یہاں میں مختصر سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی ہے تو وہ بڑھے گی،
لڑائی ہے تو زیادہ ہوگی. آپ کے گھر کی بڑی عورت کو اگر بیماریاں ہیں، خاص طور پر وجود پر دباؤ پڑنا، رات کو تربکنا یعنی کہ جھٹکا لگنا، ڈرنا، نیل کے نشان آنا، تو پھر آپ کے 100% ہے کہ آپ کے گھر کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے. تو آپ کو کیا چاہیے کہ عید سے پہلے ہی اپنا انتظام کر لیں، ورنہ آپ کے اوپر ہر چیز زیادہ ہو جائے گی، تمام چیزیں بڑھ جائیں گی، بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی اور آپ کے کاروبار زیادہ تباہ ہوگا. تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے، عید سے پہلے اس چیز کا انتظام کریں. کسی ایسے بندے کے ساتھ رابطہ کریں جو اس چیز کی کاٹ کر سکے اور آپ کو آپ کی حفاظت کر سکے. تو اس کے بغیر آپ کا یہ نظام نہیں چلے گا. تو میں نے اس مہینے کی پڑھائی اس طریقے سے نکالی ہے جو کہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا صدقہ سن لیں. آپ نے ہر ہفتے اپنا صدقہ دینا ہے اور بڑے گوشت کا ہی دینا ہے. ہر ہفتے کے سوموار والے دن آپ نے 5 چھٹانک یعنی 1 پاؤ بڑا گوشت لے کے اپنے سر سے 7 بار وار کے آپ نے اس کا صدقہ دینا ہے. کسی ویرانے میں پھینک دیں، اور کیونکہ اس مہینے کے اندر اور کسی صدقے کا چلنے کے زیادہ چانس نہیں ہوں گے. پڑھائی آپ کی یہ میں نے پکچر لگا دی، المالکو یا قادرو یا قہارو، ایک تسبیح نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 11 بار، یہ آپ کی پڑھائی ہے. اس کے علاوہ دن کے اندر چلتے پھرتے یہ آپ نے 11 دن پڑھنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے چلتے پھرتے تیسرے کلمے کا ورد رکھنا ہے اور استغفر اللہ کا ورد رکھنا ہے، جس سے آپ کے یہ معاملات کچھ بہتر رہیں گے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے اگلے مہینہ یعنی کہ اسلامی مہینے کا. تو اسلامی مہینے کے اندر نیا چاند آپ نے رات کو، جس دن رات کو پہلے دن کا دوسرے دن کا آپ چاند دیکھیں تو آپ نے باوضو ہو کر دیکھنا ہے. چھت پر چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر باوضو ہو کر آپ نے چاند کو دیکھنا ہے. چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کے پاس کوئی بھی ایک کتاب ہو جو کہ جیسے نماز ہوتی ہے یا کچھ بھی، تو جس کے اوپر سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہو. آپ نے چاند دیکھتے ہی آپ نے اس کتاب کو کھول لینا ہے، اس کے اوپر سورہ فاتحہ ہوگی. آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے الحمد شریف جب شروع کرنی ہے تو انگلی رکھ کر جیسے بچے پڑھتے ہیں ویسے آپ نے الحمد شریف مکمل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور ہر لفظ کے اوپر انگلی رکھ کے جیسے ہم پڑھتے تھے ویسے آپ نے پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا آپ نے یہ کرنی ہے کہ یا رب العزت اس نئے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دو. اس مہینے میں ہمارے دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیں. کسی دشمن کا ہمارے پر وار یا کوئی بھی نظر بد ہم پر نہ چلنے دیں، ہمیں دشمنوں سے محفوظ فرمائیں. اس طریقے سے آپ نے مکمل تفصیل کے ساتھ دعا کرنی ہے اور اسی مہینے کی آپ نے کرنی ہے. تو یہ آپ کا صدقہ ہو گیا، پڑھائی ہو گئی، اور نئے چاند کا جو آپ کی پڑھائی ہے وہ ہو گئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ معاملات آپ کے بہتر رہیں گے، مگر پھر کہہ رہا ہوں کہ لازمی آپ نے اپنا کسی سے بھی علاج کروانا ہے اگر آپ کو پہلے سے جادو کا مسئلہ ہے. اگر آپ کو جادو کا مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو میں نے آپ کو چیز بتائی ہے وہ لازمی کریں تاکہ آپ اس چیز سے بچ سکیں. جو چیزیں میں بتائی وہ پہلے سے ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر جادو ہے، جن کے اوپر سایہ ہے، جن کے رشتوں میں پرابلم ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کی بہتر رہے گی. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کو کسی بھی طرح کا پرابلم ہو جیسے جادو، ٹونا، تعویذات، سایہ اور 18 اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، زنانہ مردانہ پوشیدہ امراض یا ایسی بیماریاں جو کسی وظیفے سے یا کسی بھی طریقے کے علاج سے ٹھیک نہ ہو رہی ہوں، تو پھر آپ میرے دیے گئے نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، جو کہ پہلے بھی آ رہا تھا اور ابھی بھی اسکرین پر آ رہا ہے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.